جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیکھیے آپ نے ڈاگز، ہوں کتے جو ہیں یہ کوہارٹ میں بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا پیئر ہے یہ، اچھا۔ اور آپ نے ان کا سائز دیکھا، ہوں کہتے ہیں جو 27 سال میں کبھی نہیں ہوا نا، اچھا میں نے زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ہوا۔ صحیح۔ بارش کی رات، کہہ رہے ہیں اسی رات سے پہلے میں گیا ہوں ان کو کھانا ڈالنے کے لیے۔ اچھا کوئی بات بول کے تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ جو میل ڈاگ ہے نا وہ تو پھر نارمل تھا، لیکن جو فیمیل ڈاگ تھی نا وہ انتہائی ڈری ہوئی تھی، اچھا۔ اور وہ ایسے پریٹینڈ کری تھی کہ جیسے میں نہ جاؤں اس کے پاس سے، خوف زدہ ہوئی خوف زدہ کسی چیز کو دیکھا ہوگا اس نے۔ شدید ڈری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اسی رات کو ایک تو میرے ذہن میں وہ خیال تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، میں اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس لیٹا ہوا سو رہا، آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے اور میں یہ آوازیں سنتا ہوں۔ آوازیں سنی آپ نے؟ ہاں میں نے سنی یار، جو یہ آوازیں ہیں، جو ڈاگ کی ایج ہے وہ ان کے حساب سے نہیں ہے۔ ڈاگ اڈل ایج کے ہیں، اور جو آوازیں ہیں وہ ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ 3 منتھ 4 منتھ۔ میں اتنا ایکوریٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری گلی میں ایسا چل رہے ہیں، اور پپیز ٹائپ کی آواز تو ہے لیکن رونے کی آواز، اور لگ بھی رہا ہے کہ ڈاگ کی ہے، لگ بھی رہا ہے نہیں ڈاگ کی نہیں ہے۔ میں نے جب یہ آواز سنی نا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ تو شاید کوئی کتے جو ہے نا کبھی کبھار ایسے روتے ہیں۔ صحیح۔ کیوں روتے ہیں ایسا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جب انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی اپنے ڈاگس کی تو وہی آپ والی بات کہ ان کا جو سائز ہے صحیح۔ وہ میچ کہیں سے ہو نہیں رہا ان آوازوں سے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اس وقت میرے دونوں کتے میرے گیسٹ ہاؤس میں تھے، ہوتا ہے نا اوتاق ہوتی ہے، مہمان خانہ ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، وہاں تھے، اور یہ آواز میری کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ ان کا باؤنڈری وال گھر ہے، اگر آپ دکھائیں صحیح۔ تو اس میں صرف یہ 2 کتے ہیں ان کے، اور کوئی جانور نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی ان کی کھڑکی کے پاس آ رہی تھی، کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے 27 سال میں ایسی آواز کبھی سنی نہیں۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے سجاد بھائی، مجھے آپ کی چپا کیمرہ والی بات یاد آ گئی اچھا۔ کہ میرے کتے بھی ڈرے ہوئے ہیں، اچھا۔ بارش بھی ہو رہی ہے، اور یہ رونے کی آواز بھی جو ہے نا میری بالکل کھڑکی کے پاس سے آ رہی ہے، اور اسی دن میری جو جانور تھے وہ ڈرے ہوئے بھی بہت زیادہ تھے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی جی، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ اس مخلوق کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، ہانکتے ہیں، لیکن ایک چوکیدار اور ایک گارڈ جن کی ایک سمجھ لیں زندگی گزری، ایک تجربہ ہے، وہ بھی لاسٹ فیکٹری میں گئے تھے ہم 50 جی سال جی سے جو جی جی بند جی تھی، جی۔ وہاں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جانور 2 طرح سے بھونکتے ہیں۔ ایک جیسے نارمل انسانوں کو دیکھ کے بھونکتے ہیں ایک سیکیورٹی میں نا، ایک گارڈز کے طور پہ، صحیح۔ اور ایک ڈر کے بھونکتے ہیں۔ ان کے بھونکنے میں فرق ہوتا ہے، آپ آوازوں سے محسوس کر لیں گے کہ وہ کسی انسان پہ بھونک رہے ہیں یا کسی اور چیز کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی جانور جو انسانوں پہ الگ طرح سے بھونکتا ہے اور ویسے بھونکتا ہے جب ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس بھونکنے میں ڈر ہوتا ہے، اس بھونکنے میں خوف ہوتا ہے۔ ایک بات یاد دلا دی، بعد میں بتاؤں گا، بھی آپ قصہ وہ کریں، ختم کریں۔ تو یہاں بھی میں نے سنی ایسی آوازیں، جانوروں کو روتے ہوئے سنا ہے ان جگہوں پر جہاں ہمارے علاوہ کوئی اور تھا نہیں، صحیح۔ اور جانور رو رہے تھے ہمارے آس پاس، کس کو دیکھ کر روکتے ہیں۔ اور ایک بات جس نے سب کچھ کنفرم کر دیا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جہاں فجر کی اذان شروع ہوئی، جیسے ہی اللہ اکبر شروع ہوا نا، بند ہو گئی آواز۔ صحیح۔
وہ جو ایک یہ رونے دھونے کا، یار یہ تو ایسا لگ رہا تھا کھڑکی کے پاس، کبھی لگتا کوئی بچہ رو رہا ہے، کبھی کوئی چھوٹا جانور. اور آپ غور کریں تو آپ بھی ڈر جائیں گے اگر اندازہ لگائیں کہ آپ گھر کمرے میں ہوں اور آپ کی کھڑکی کے پاس یہ باہر سے کوئی، اور انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اس کو، اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن وہ آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں. میں نے شاید پہلے ڈسکس کیا تھا آپ سے، شاید بتا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں، اسی دسمبر میں، جس گھر میں بھی ہمیں تو پیچھے گندی گلی لگتی ہے، تو ایک رات کو ایسی آوازیں، میں آفس میں تھا، دیر سے پہنچا تھا، تو مسز جو تھی نا وہ بچوں کو لے کے امی کے پاس ہی تھا، دوسرے کمرے میں تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگی کوئی کتے کی آواز کے ساتھ ایسی خوفناک آوازیں آئی ہیں گندی گلی سے کہ ہم ڈر گئے، اتنی خوفناک تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے. اچھا میں نے کہا نہیں وہ ایک کتا پیچھے آ کے رہتا ہے، وہ بھونکتا، کہتے ہیں نہیں وہ خوفناک تھی. اچھا انہوں نے مجھے ٹائم بتایا، وہ تھا 3 سے 3:15 کے درمیان تھا. تو ہم عموماً رات میں جگے رہتے، تو سجاد بھائی 2 دن چھوڑ کے میں نے خود سنی وہ آواز. وہ کوئی ایک ایسی مخلوق کی آواز تھی، کتے کو جیسے ڈرا رہی، کتا بھونک رہا تھا، کتے کی آواز ساتھ آ رہی تھی، لیکن وہ ڈر کے دبک کے اس سے کچھ کم میچ تھی، لیکن وہ کتا عمر میں بڑا تھا تو ذرا اس کی آواز بڑی تھی، لیکن وہ آواز تھی نا میں ریکگنائز نہیں کر سکا. اچھا یہ متواتر 10-15 دن میں مختلف وقت میں آئی، تو میں اس کو ریکارڈ کرنے بیٹھا، لیکن جب بھی وہ آواز نکلتی تھی تو میرے ہاتھ پیر کھل جاتے تھے، اور میں جب تک ریکارڈنگ کے بٹن پہ جاتا تھا میں نہیں کر سکا ریکارڈ نا. گندی گلی سے کیا مراد؟ گندی گلی ہوتی ہے گھر کے پیچھے گلی ہوتی ہے جو ویسی وینٹیلیشن کے لیے ہوتے ہیں. گیلری. نہیں پوری گلی ہوتی ہے، اتنی گلی ہوتی ہے کہ ہاں گاڑی اوپن بھی، چھوڑا ہوتا ہے. ہاں پیچھے حصہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ اب کیا کرتے ہیں اس میں کچرا بھی پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنا سامان بھی رکھ دیتے ہیں جو اس کو نا گندا ہی کر دیتے ہیں، تو وہ با حساب سے وہ کیا کہتے ہیں وہ گندی گلی کرا دی. پیچھے حصہ پورا حصہ ہوتا ہے وہ، اور ہمارا بیک یارڈ بھی ہے، میں واقعی اس طرف منع کرتا ہوں کہ وہ رات میں مغرب ادھر نہ جائیں. تو یہ میرا خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، شاید میں نے پہلے شیئر کیا ہو. تو مجھے مثلا وہ مخلوق کی آواز یاد آئی، لیکن وہ مخلوق کی آواز سن کے بھی میرے دماغ میں کوئی جانور نہیں آیا. جتنے بھی آج تک ہم نے جانور سنے ہیں یا دیکھے ہیں، کوئی دماغ میں الوجن نہیں کریٹ نہیں ہوا کہ کس کی. وہ مطلب ایسی آواز جو نہیں سنی ہوتی پہلے ہاں کبھی آپ نے، یہ بھی اسی لیے شیئر کیا انہوں نے. تو میں تو جی یہ کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ جب بھی تم کبھی سنو کہ رات کو کتے اور گدھے بھونک رہے ہیں اور ہانک رہے ہیں، تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح. کیونکہ یہ شیاطین کو دیکھ کر بھونکتے اور ہانکتے ہیں. اسی میں رونا بھی ہم شمار کر لیں اگر، کیونکہ ایسی آوازیں جی جو واقعی سن کے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ بھگا دیتے ہیں. میرے اپنے ساتھ، میں کہیں پہلے جہاں رہتا تھا نا تو دوست تھے یاسر نواز کے کزن، اچھا اچھا اچھا. ساتھ ہوتے تھے وقار نواز بھائی، ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی یہ آوازیں، بلی رو رہی ہے، کتا رو رہا ہے نا، وہ ہم کھڑے ہوئے سارے، وہ بھاگتے تھے صحیح. بھگانے کے لیے. کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتی. کہتے بھی ہیں بلی کا رونا تو کہتے ہیں نحوست میں آتا ہے، اس کا تم منع کرتے ہیں. باتیں کچھ لوگوں سے نہیں ہوتی، میں نے زیادہ تر دیکھا لوگ برداشت نہیں کر پاتے. سر اس کو کیا بھگانا، وہ تو جانور ہے، مجبور ہے. آپ پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ میں پڑھی ہوئی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. باقی اللہ پاک محفوظ رکھیں، جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے جی، آپ کے جانوروں کو بھی سب کو بھی، لیکن احتیاط جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں. میں نے ابھی جسے ہمارا کاکٹیل تھا رات، وہ کبھی نہیں بولتا تھا، تو ایک رات میں وہ بولتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ، اور ویسے زیادہ سردی کی راتیں تھیں ابھی جو سردیاں گزری ہیں نا، تو میں انداز ہو جاتا کہ اس وقت کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے اس کی پہچان، تو ہم لائٹیں کھول دیا کرتے تھے پورے گھر کی، تو پھر وہ خاموش ہو جایا کرتا تھا. بے شک جی. کئی جانور ایسے ہیں، کچھ کے نام بھی ہیں جو ان مخلوقات کو دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، اور وہ دیکھ کر بھونکتے بھی ہیں، ہانکتے بھی ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، سب کرتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود پڑھ سکتے ہیں اور ان کے لیے احتیاط کر سکتے ہیں، جگہوں کو صاف رکھ سکتے ہیں، بند رکھ سکتے ہیں، سیف رکھ سکتے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. ہوا ہے کوہاٹ میں. اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہے کوہاٹ سے. اچھا سمجھیں بلاوا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہنچنے والے ہیں وہاں پہ. سر ایک ایسا غار جہاں آپ کی ٹارچز بند ہو جاتی ہیں، جہاں آپ کی آگ بجھ جاتی ہے، جہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کرتا، کمپس آپ کا کام نہیں کرتا، کمپس کام نہیں کرتا، وہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج نہیں، کوئی تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، کوئی گیا نہیں ہے اندر. برمودا ٹرائنگل میں سے ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ میگنیٹک فیلڈ اتنی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا کہ ساؤتھ کی طرف نارتھ کی طرف. میں اس کا نام بھی بتاؤں گا، اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا آپ کو. انہی بھائی نے ہمیں بلایا ہے کوہاٹ میں. اچھا. پھر ایک اور بھی بات ہے کہ ہم سے صاحب کی ملاقات کروانی ہے جن کی عمر 900 سال ہے. اچھا موجودہ دور میں
آپ انسان تو نہیں ہوں گے وہ. اچھا صحیح ہے یار، یہ اچھا چلنا چاہیے بھائی، یہ تو بہت یونیک چیز ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی، انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.